سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ سعدیہ پر پیدر پہ حملے کرنے والی وہ جنزادی آخر ڈاکٹر کو بھی مارنے میں کامیاب ہو گئی۔ مولوی صاحب لے کر جا رہے ہیں سعدیہ کو ایک انجان جگہ۔ اس کے بھائیوں کو اور اس کے والد صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ مولوی صاحب نے اس کو کی تھی کال، لیکن ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب آگے سعدیہ مولوی عبدالرحمن کے ساتھ ریسٹ ہاؤس سے نکل کر پیدل ہی روانہ ہو گئی تھی۔ انہیں دور دور تک کوئی ٹیکسی نظر نہیں آئی اور ان کے پاس ٹیکسی کے انتظار کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ مولوی عبدالرحمن بالکل خاموش تھے جبکہ سعدیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے مولوی صاحب کہ آج ہم اس جنزادی پر قابو پا لیں گے؟ سعدیہ بے چین ہو کر بولی۔ نہیں، مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ آج وہ لڑکی اپنا مقصد پورا کر لے گی، مولوی عبدالرحمن زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ان کی مسکراہٹ نے سعدیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مذاق کر رہا ہوں، آج میں اس لڑکی کو قابو کر کے رہوں گا۔ مسجد ابراہیم میں اس جنزادی نے اپنی ساری طاقت نہ کھو دی تو میرا نام مولوی عبدالرحمن نہیں۔ وہ اپنی ساری طاقت، ساری قوت کھو دے گی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ کہتے چلے گئے۔ تبھی انہوں نے بیچ کی سڑک سے ہٹتے ہوئے پہاڑی کے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سعدیہ یہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ مولوی صاحب، ہم پہاڑی راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد ابراہیم سب سے اوپر والے پہاڑ کے ٹھیک درمیان میں ہے۔ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے پہاڑی راستہ عبور کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکرانے لگے، لیکن ان کی یہ مسکراہٹ سعدیہ دیکھ نہ سکی۔ کافی دیر تک وہ پہاڑی راستے پر چلتے رہے۔ آخر وہ سب سے اوپر والی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر سعدیہ کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہاں تو مسجد نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ سعدیہ مولوی صاحب سے کچھ پوچھ پاتی، وہاں گہری دھند چھا گئی اور مولوی صاحب اس دھند میں چھپ کر رہ گئے۔ سعدیہ کو بھی دھند نے پوری طرح سے ڈھانپ لیا۔ سعدیہ کو اس وقت اپنے آس پاس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی سعدیہ کو مولوی صاحب کی سخت آواز سنائی دی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، کیوں سعدیہ؟ آخر تم میرے جال میں پھنسی گئی۔ مولوی صاحب کو تو میں نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا، اب مرنے کی باری تمہاری ہے۔ جنزادی کی زہریلی ہنسی اس کو اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دی۔ وہ اس وقت مولوی صاحب کی شکل میں موجود تھی۔ تبھی سعدیہ کے آگے سے دھند چھٹ گئی۔ دھند چھٹتے ہی سعدیہ کے اوسان خطا ہو گئے، ہوش اڑ گئے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت پہاڑ کی چوٹی کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی اور اس کے آگے گہری کھائی موجود تھی۔ اور پھر سعدیہ کو اس لڑکی نے ایک زبردست دھکا دیا۔ دھکا لگنے سے ہی سعدیہ کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ اپنا وزن سنبھال نہ سکی اور دوسرے ہی لمحے وہ کھائی میں گر گئی۔ سعدیہ کھائی کی گہرائی میں گرتی چلی گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر دہشت طاری تھی، ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکتے ہوئے ڈھلوان نما کھائی میں گرتی چلی جا رہی تھی اور پھر اس نے دیکھا اب آگے کھائی ختم ہو رہی ہے اور کھائی کے کنارے پر کئی فٹ گہری خلا یعنی گڑھا ہے، اور یہاں سے وہ لڑکتے ہوئے نہیں بلکہ سیدھا پہاڑ سے نیچے گر جاتی اور پھر اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ اسی لمحے سعدیہ کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آئی۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو زار و قطار پکارنے لگی۔ اگلے ہی لمحے موزانہ طور پر اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑی آ گئی اور وہ ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ لڑکتے ہوئے رک گئی۔ اس جھاڑ کی جڑیں زمین کے اندر کافی مضبوطی کے ساتھ گھسی ہوئی تھیں۔ سعدیہ نے رک کر اپنا سانس درست کیا، پھر اس نے نیچے دیکھا۔ وہ اس وقت کھائی کے کنارے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ جھاڑ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی تو وہ فوراً پہاڑ سے نیچے جا گرتی اور پھر اس کی ہڈیاں بھی لوگوں کو نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس نے جھاڑ کو آہستہ آہستہ چھوڑا اور اوپر کی طرف کھسکنے لگی۔ ڈھلوان نما کھائی میں اوپر کی طرف کھسکنا اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا، لیکن وہ بھی ہمت سے کام لینے کا عزم کر چکی تھی۔ آج اس نے اس شیطانی لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آج پھر سعدیہ کی وجہ سے پھر کسی کی جان لے لیتی یا سعدیہ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتی، سعدیہ اس کا نام و نشان مٹا دینا چاہتی تھی۔ سعدیہ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کھسکتی رہی۔ کافی محنت اور مشقت کے بعد
آخر وہ پہاڑ کے کنارے تک پہنچ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس جنزادی نے سعدیہ کو دھکا دیا تھا۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سعدیہ کو اس لڑکی کے آخری الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ اب تم میرے جال میں پھنسی گئی، اب مرنے کی باری تمہاری ہے۔ لڑکی کے یہ جملے سعدیہ کے ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ پھر اسے مولوی صاحب کے روپ میں لڑکی کی وہ بات بھی یاد آ گئی۔ آج شام کو اس نے ارشاد کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ سعدیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جنزادی کو یہ خبر بھی ہو گئی ہوگی کہ وہ کھائی میں گرنے کے باوجود بچ گئی ہے۔ اب وہ لڑکی پھر سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ دوبارہ ریسٹ ہاؤس آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جنزادی وہاں بھی بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ یہ سب سوچ کر سعدیہ کے ماتھے پر گہری شکنیں نظر آنے لگی۔ وہ الجھن کا شکار تھی، شدید الجھن کا شکار، کہ اس شیطانی لڑکی کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے۔ تبھی اس کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ اسے اپنے مرحوم دادا جان کے جملے یاد آنے لگے۔ سعدیہ بیٹی، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو تمہیں زندگی میں ہمیشہ درست اور صحیح راستہ دکھا دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ تمہاری دادی کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے ایک سنسان گھر پر گیا میں۔ وہ گھر کئی سالوں سے بند پڑا تھا اور اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیبی جنات کی رہائش گاہ ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یقین کرنا پڑ گیا۔ وہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ سفید داڑھی والے بزرگ چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ چیزیں خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکنے لگی۔ کئی دفعہ نل بغیر کھولے کھل جاتے تھے اور پھر بند بھی خود بخود ہو جاتے تھے۔ ہمیں اس گھر میں بہت ستایا گیا۔ ان دنوں میں جوان تھا اور میرے اندر ایمانی طاقت کا سمندر تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنات مجھے اس گھر سے بھگانا چاہتے ہیں۔ میں نے صرف یہ کیا کہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جو جنات اب تک چھپ کر وار کر رہے تھے بلبلاتے ہوئے سامنے آ گئے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے اسی وقت آیت الکرسی پڑھی اور اپنے اور تمہاری دادی کے گرد ایک حصار کھینچ لیا۔ وہ سب تڑپتے رہے لیکن اس حصار میں داخل نہیں ہو سکے۔ آخر انہیں وہ گھر چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ میں بھی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارا مقابلہ کسی غیر انسانی آسیبی مخلوق یا کسی جن سے ہو تو اس سے ڈرے بغیر کلام اللہ اور آیت الکرسی سے اس کا مقابلہ کرنا۔ دیکھنا انشاءاللہ جیت تمہاری ہی ہوگی۔ سعدیہ کو دادا جان کے ایک ایک الفاظ یاد آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ایک پتھر سے اپنے گرد حصار یعنی دائرہ بنا لیا۔ حصار مکمل ہونے کے بعد وہ اس حصار میں یعنی دائرے میں داخل ہو گئی اور پھر مسلسل تلاوت کرتی رہی یہاں تک کہ اسے اس شیطانی لڑکی کے شدید طریقے سے غرانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بند کرو یہ تلاوت، بند کرو، میں نے کہا، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شیطانی لڑکی گرج کر بولی۔ اس کے کان پھٹ رہے تھے لیکن وہ مسلسل تلاوت کیے جا رہی تھی۔ اب وہ سعدیہ کے سامنے آ گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر جلال تھا اور اس کا انداز شدید وحشیانہ تھا۔ سعدیہ نے کوئی جواب دیے بغیر تلاوت جاری رکھی۔ تبھی سعدیہ کو سامنے سے اپنے والد صاحب شہباز احمد اور اپنے بھائی آتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے ساتھ شہزاد بھی تھا۔ وہ سب گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر سعدیہ کو حیرت کا ایک زبردست جھٹکا لگا۔ دوسری طرف اس جنزادی نے انہیں دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ سعدیہ، ہم مولوی عبد الرحمان کے گھر پر تھے کہ ہمیں پہاڑ کے اوپر سے تمہارے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہم فوراً یہاں چلے آئے۔ تم ٹھیک تو ہونا میری بچی؟ تمہاری چیخنے کی وجہ کیا تھی؟ شہباز احمد نے بے چین لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، بس سعدیہ کو میں نے پہاڑ سے دھکا دیا تھا۔ سعدیہ کے بجائے اس جنزادی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کی بات سن کر وہ دھک سے رہ گئے۔ اس وقت وہ لڑکی صرف سعدیہ کو نظر آ رہی تھی، باقی کوئی بھی اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ البتہ اس کی آواز ان سب نے سنی اور پھر شیطانی لڑکی ان سب کے سامنے آ گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی بھیانک مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ سعدیہ آج میرے ہاتھوں سے مرنے والی ہے، اگر اسے تم سب مل کر بچا سکتے ہو تو بچا لو، شیطانی لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ان سب نے غصے کے عالم میں آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دبوچنا چاہا لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا۔ ان سب کے قدم زمین پر جم سے گئے۔ یہ دیکھ کر شیطانی لڑکی نے ایک تہلکہ انگیز کہا لگایا، تم لوگ میرے سامنے بالکل بے بس ہو۔ سعدیہ، میں جانتی ہوں کہ جب تک تم اس حصار میں یعنی دائرے میں ہو میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ایک بات تم بھی جان لو، اور اگر تم ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس حصار سے باہر نہیں نکلی
تو تمہارے سارے گھر والے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل ہی نہیں جائیں گے بلکہ ان کی موت انسانیت کو رلا دے گی، روح کو کانپنے پر مجبور کر دے گی۔ دھمکی دے رہی تھی وہ۔ سعدیہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ اگر وہ حصار سے باہر نکل آتی تو خود کو اس جنزادی کے حملے سے کسی صورت بچا نہیں سکتی تھی، اور اگر وہ حصار کے اندر ہی رہتی تو اس کے گھر والوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ اب کس کو چنو گی سعدیہ، اپنی زندگی یا اپنے بھائی یا اپنے باپ کی؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لڑکی نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سعدیہ نے اس لمحے خود کو دو راہوں پر محسوس کیا۔ اس نے ان سب کی طرف دیکھا۔ اس وقت شہباز احمد اور اس کے بھائیوں کے ہوش اڑ چکے تھے اور ان سب کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اپنے ابا جان اور بھائیوں کی زندگی کو چنوں گی، آخر سعدیہ نے اٹل لہجے میں کہا اور حصار سے باہر نکلنے لگی۔ نہیں سعدیہ، نہیں، اللہ کے لیے حصار سے باہر نہیں نکلنا، ہماری فکر نہ کرو، ارشاد نے بےتاب ہو کر چلا کر کہا۔ ارشاد صحیح کہہ رہا ہے سعدیہ، جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہو، شہباز احمد تڑپ کر بولے۔ سعدیہ نے ان کی طرف درد بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو گرے۔ وہ بے بس نگاہوں سے اپنے والد اور بھائیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو آج میں پہلی بار آپ لوگوں کی بات نہیں مان سکتی، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی زندگی اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ دوسرے ہی لمحے سعدیہ حصار سے باہر نکل آئی۔ لڑکی یہ دیکھ کر وحشیانہ انداز میں ہنسی اور پھر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی سعدیہ سے ٹکرا گئی۔ سعدیہ کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اس جنزادی سے ٹکراتے ہی زمین پر منہ کے بل گری۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ لڑکی نے اسی وقت سعدیہ کے سر پر اپنا پیر مارا۔ ایک بار پھر سعدیہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ شہباز احمد، شہزاد اور اس کے بھائی اسے اس حالت میں دیکھ کر بے چین ہو رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، بیچارگی کے عالم میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان سب کے قدم زمین پر چپک گئے تھے۔ زمین نے ان کے پیروں کو ایسے پکڑ لیا تھا جسے اب کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہاں اس جنزادی نے سعدیہ کو گردن سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور ایک زور کا مکہ اس کے منہ پر مارا۔ سعدیہ کی زبان سے کراہ نکلی، پھر اس کے ہونٹ سے خون جاری ہو گیا۔ سب بے چینی اور بےتابی سے تڑپ کر اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ نہیں کر پا رہے تھے، چیخ بھی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اس جنزادی نے ان کی آواز بھی بند کر دی تھی۔ دوسری طرف شیطانی لڑکی پر جیسے جنونیت طاری ہو گئی۔ اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے۔ وہی حسین چہرہ جو ارشاد کو لے کر گیا تھا اس بنگلے پر، اسی حسین چہرے پر اب کراہیت کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ گھن آ رہی تھی اس کے چہرے سے۔ اس کے چہرے پر ایسی شیطانیت تھی جو آج تک کسی لڑکی کے چہرے پر ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ جنونی اور پاگلوں والی حالت میں لگاتار ایک کے بعد ایک ٹھوکریں اور تابڑ توڑ مکے سعدیہ کے چہرے پر اور پیٹ پر رسید کرتی جا رہی تھی۔ سعدیہ کے منہ سے اب چیخیں نکلنے کے بجائے سسکیاں نکل رہی تھی۔ دوسری طرف شہباز احمد اور دوسرے بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شہباز احمد اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو اس طرح اس جنزادی کے ہاتھوں زخمی ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ کیسا امتحان تھا کہ اپنی بیٹی کو اس آسیبی مخلوق کے چنگل سے نہیں نکال پا رہے تھے۔ وہی بیٹی، وہی پیاری لڑکی جو ان سب کی خاطر خود کو مصیبت میں پھنسا چکی تھی۔ تبھی اچانک اس شیطانی لڑکی کے ہاتھوں میں خنجر نظر آنے لگا۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اب یہ کیا کرنے والی ہے۔ سعدیہ بھی اس کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس شیطانی لڑکی کے ہاتھ میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اب وہاں ایک چمکدار اور نوکیلا، بہت ہی نوکیلا خنجر نظر آ رہا تھا۔ یہ ضرور اس لڑکی کے شیطانی عمل کا نتیجہ تھا۔ لڑکی نے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ طاری کی اور دوسرے ہی لمحے پوری قوت سے خنجر سعدیہ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سعدیہ کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سن کر سبھی سکتے میں آ گئے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے سعدیہ کے ساتھ۔ دوسری طرف خون کا ایک فوارہ سعدیہ کے پیٹ سے نکل کر زمین پر گرتا نظر آیا۔ لڑکی نے بے رحمی سے سعدیہ کو دھکا دیا اور سعدیہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ان سب کو اپنے جسموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف اور سنسنی کی لہریں ان کے جسموں میں خون کی طرح دوڑنے لگی۔ دوسری طرف سعدیہ کئی لمحوں تک تڑپتی رہی اور پھر کراہتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل بے سدھ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سب زور زور سے چلانے لگے۔ اب ایسا لگ رہا تھا ان کی آوازیں کھول دی گئی ہوں۔ سعدیہ، سعدیہ آنکھیں کھولو، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہاں پر موجود ہر شخص بے قرار ہو کر چیخ اٹھا تھا۔ آنسو بہہ رہے تھے۔
अश्क का समंदर था। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन और एक बाप अपनी बेटी को मरता हुआ देख रहा था। ये कैसी बेबसी थी कि वो उसको बचा भी नहीं पा रहे थे, उनके कदम हिल नहीं पा रहे थे। उनके उस अंदाज पर वो जिनजादी मजाक उड़ाते हुए उनको देखने लगी। सादिया अब कभी नहीं उठेगी, वो अब कयामत वाले दिन ही उठाई जाएगी। सुन लिया तुम लोगों ने? मार दिया है उसको, मैंने मार दिया है, लड़की ने शौक अंदाज में कहा। उसकी आवाज़ उन सबके कानों में शदीद हद तक चुभती हुई महसूस हुई। उन सब ने खूंखार निगाहों से उसको देखा। मैं तुम्हें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इरशाद ने उसको देखकर धाड़ा। जिंदा तो अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरे साथ दुश्मनी तुम लोगों के लिए बहुत महंगी साबित होगी, लड़की ने धमकी दी। आखिर हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? जब इरशाद को मैं उस शेर से बचाकर उसको मार कर अपने साथ बंगले में ले आई थी, तो क्यों तुम्हारी ये बेटी उस बंगले में आई थी? मारने ही वाली थी उसको मैं, और इसको मारकर मैं हसीन तरीन बन जाती और जिंदगी को अपनी बढ़ा देती। कितने नौजवानों को मैंने खाया है, कितने नौजवानों को मैंने मारा है। जानते हो ना तुम सब कि नौजवान लड़कों को मारकर मैं अपनी जिंदगी बढ़ाती हूँ, और इरशाद मेरा आखिरी निशाना था। पर तुम्हारी इस सादिया ने आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, और तुम सब ने भी इसको रोका नहीं, बल्कि इसके पीछे वहां पहुंच गए। तुम लोग नहीं जानते, मेरे घर में जो एक बार कदम रख दे वो फिर वापस जिंदगी में कदम नहीं रख सकता। तुम लोगों ने हार मानने के बजाय मेरे साथ मुकाबला करने की ठानी और मुझे शिकस्त देकर वहां से चलते बने। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जीत और अपनी हार तस्लीम कर लूंगी? मैंने रेस्ट हाउस में तुम लोगों को एक पल भी सुकून से रहने नहीं दिया। सादिया के साथ एक के बाद एक जो सारे हादसे हुए, उन सब के पीछे मैं ही थी, और तुम बेवकूफ लोग सादिया को पागल समझने लगे। मौलवी अब्दुल रहमान को तो मैंने बहुत पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो शख्स मौलवी के रूप में तुम्हारे घर आया वो मैं ही थी। तुम लोग इतने बेवकूफ हो, या अपनी बहन पर यकीन नहीं करते थे, या अपनी बेटी पर, कि मौलवी तुमको कह रहा था नमाज नहीं पढ़ो, चाहे निफिल नमाज ही क्यों ना हो, और तुमने उस पर यकीन कर लिया। एक मौलवी, इबादत करने वाला शख्स तुम्हें इबादत से रोक रहा है, क्या ये किसी मुसलमान की हरकत हो सकती है? और फिर मैंने तुम बेवकूफ़ लोगों को ये यकीन दिला दिया कि सादिया के साथ कोई आसेबी वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि इसका दिमाग ख़राब है। आज भी मौलवी के फ़ोन से सादिया को कॉल करने वाली मैं ही थी। डॉक्टर को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने ही कहा था, और उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। मैं सादिया को बहला फुसला कर पहाड़ के किनारे लेकर आई और यहाँ से इसे धक्का दे दिया। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये मरी नहीं बल्कि बच गई। और जब मैंने देखा कि तुम इंसानों को तो अपनी बहन पर और अपनी बेटी पर यकीन ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि ये मेरे जाल में फंस जाएंगे। तुम लोगों को इस बात का मैंने यकीन दिला दिया कि सादिया के साथ कोई आसेबी वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आज भी मौलवी अब्दुल रहमान के फ़ोन से सादिया को कॉल करने वाली मैं ही थी। मैं सादिया को बहला फुसला कर पहाड़ के किनारे लेकर आई और यहाँ से इसे धक्का देना चाहा, तो ये बच गई। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये मरी नहीं। डॉक्टर रुखसाना को मैंने ही ख़त्म किया, बहुत बुरी मौत दी उसे। सादिया की रिपोर्ट कभी ख़राब थी ही नहीं, बल्कि इसकी रिपोर्ट में इसके लिए कुछ आया ही नहीं था। बिल्कुल सही थी ये, लेकिन उस डॉक्टर को भी मैंने मजबूर कर दिया कि वो तुम सबसे ये झूठ कहे कि सादिया पागलपन का शिकार हो गई है। उसे मैं जगह जगह नज़र आ रही हूँ, क्योंकि इसने मुझे मरते हुए देखा था। आज डॉक्टर ने सादिया को सच बता दिया। वो समझ रही थी वो इसको लिख कर देगी और मैं पढ़ नहीं सकूंगी। वो ये भूल गई कि मेरे पास शैतानी अमलियात हैं। शैतान हूँ मैं, शैतान को जानते नहीं हो तुम लोग। मैंने उसे भी ख़त्म कर दिया, और अब सादिया को भी मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मेरे आखिरी शिकार तुम लोग हो। आज तुम सबकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आखिरी जुमला कहते हुए वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, फिर उन सबको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ी। शहबाज अहमद और दूसरे अपनी पूरी क़ुव्वत ताकत लगा रहे थे, लेकिन उनके जिस्म, उनके कदम उनका साथ नहीं दे रहे थे। उस लड़की ने इरशाद को खूनख्वार निगाहों से देखा। तू मेरा पहला निशाना था, तुझे ही मारकर अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहती थी। चल कोई बात नहीं, अब भी वो अमल में कर सकती हूँ। सबसे पहले तेरी मौत होगी। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी कि उसको मार दे। इरशाद खौफजदा होकर उसे आगे बढ़ता हुआ देखने लगा, लेकिन तभी उस शैतानी लड़की के मुंह से एक लर्जा देने वाली चीख निकली। पूरी पहाड़ी गूंज उठी। घने स्याह जंगल तक उसकी चीख गई, ऐसी चीख जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। सब हैरान रह गए। कभी तो हंस रही थी, अब क्यों चीख रही है?
लेकिन क्या देखते हैं कि खून में लथपथ सादिया जिनजादी के ठीक कमर के पीछे खड़ी है और उसने वही शैतानी अमलियात वाला खंजर अपने पेट से निकालकर उस शैतानी लड़की की कमर में गाड़ दिया है। साथ ही सादिया की जुबान पर ये कलिमात जारी हैं, मैं तमाम इंसानों के रब की पनाह मांगती हूँ जो सब लोगों का बादशाह है, जो सारी इंसानियत का माबूद है। मैं उस वसवसे डालने वाले शैतान के शर से पनाह मांगती हूँ जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो। सादिया का एक एक लफ्ज उस लड़की के दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। दूसरी तरफ खंजर ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी और उसकी कमर में सुराख कर दिया था, जहां से मुसलसल खून की जगह एक स्याह मादा बह रहा था। काले रंग की कोई चीज निकल रही थी और फिर अगले ही लम्हे वो शैतानी लड़की तकलीफ से जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगी। वो सब हिकारत भरे अंदाज में उसे देख रहे थे। थोड़ी देर तक वो लड़की दर्द से तड़पती रही। आखिर उसके मुंह से आखिरी चीख निकली और फिर उस शैतानी जिनजादी ने उन सब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। ये देखकर उन सब की निगाहें आसमान की तरफ शुक्राने के तौर पर उठ गई। आज उनकी जिंदगी का एक तल्ख बाब बंद हो रहा था। वो शैतानी लड़की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उन सब ने उसको आखिरी बार गायब होते हुए देखा था और इस बार वो उनको कोई मकरो फरेब देकर नहीं भागी थी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद हो गई थी। फिर वो सब सादिया को प्यार से देखने लगे, जबकि सादिया उन सबको मुस्कुराकर देख रही थी। दूसरे ही लम्हे सादिया झटके से जमीन पर गिरी। सादिया को जमीन पर गिरता देखकर वो सब बौखलाए हुए अंदाज में उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। उनके कदम जमीन से अब चिपके हुए नहीं थे, बल्कि आसानी से हरकत कर रहे थे। उसी वक्त सादिया का सारा जिस्म खून में नहाया हुआ था। वो दर्द के मारे सिसक रही थी। मैं जा रही हूँ अपने उन तमाम फ़राइज़ को पूरा करके जो मेरे ज़िम्मे थे। मैं अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू हो चुकी हूँ। मैंने अपने घर वालों को इस जिन्नाती मखलूक से, इस जिन्नाती शैतानी लड़की से निजात दिला दी है। अब मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है और आप सब भी मेरे मरने का गम नहीं करना और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ना। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं मरने के बाद भी आप सबको बहुत याद करूंगी, लेकिन आप लोग मुझे याद करने में वक्त ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस दुनिया के साथ चलकर मुझे जल्द ही भूल जाना। मुझे भूलने के बाद ही आप सब तरक्की की मज़ीद राहें तय करेंगे। और इरशाद, मेरे भाई, मैंने तमाम भाइयों से बढ़कर तुमसे मोहब्बत की है। तुम मेरे सबसे लाडले भाई हो। तुम मेरे मरने के बाद भी गमगीन नहीं होना, बल्कि उसी तरह मजाक करना ताकि मेरी रूह खुश होती रहे। बस मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम मर्दों को मैंने उस शैतानी लड़की से बचा लिया है जो उनको खाकर अपनी ज़िंदगी में इजाफा कर रही थी और न जाने कितनी माँओं की गोदों को उजाड़ रही थी। आखिरी बार सबको अलविदा कहती हूँ। और फिर उसने कलमा पढ़कर आखिरी अल्फाज निकाले। उसकी आंखें नीली पड़ने लगी, सांस थमने लगी, उसकी जान निकलने लगी। मौत का फरिश्ता सादिया की पाकीज़ा रूह को जन्नत में मुंतकिल करने आ गया था। एक तरफ शाम का सूरज गुरूब हो रहा था तो दूसरी तरफ सादिया की जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो रहा था। तभी उसने एक ठंडी आह भरी, जैसे कई दिनों की थकन के बाद अब वो आराम करने जा रही हो। और फिर सादिया की आखिरी हिचकी के साथ ही सादिया की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। नहीं सादिया, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वो सब दर्द भरे और हसरत भरे अंदाज में एक साथ चिल्लाए, लेकिन उनके उस जुमले को सुनने वाली सादिया अब दुनिया में मौजूद नहीं थी। कितनी बड़ी गलती की, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते थे। एक बाप ने अपनी बेटी पर यकीन नहीं किया। भाइयों ने जो अपनी बहन पर जान छिड़कते थे यकीन नहीं किया, बल्कि उसे पागल करार दे दिया, उसे पागल समझ लिया, उस पर शक किया। सच में बहनें ज़्यादा प्यारी होती हैं। सच में एक औरत मर्द पर जो यकीन करती है, मर्द उस पर कभी वो यकीन नहीं कर सकता है। आखिर वक्त तक चिल्लाती रही। अगर वो उसकी मदद कर देते तो आज सादिया उनके दरमियान होती। और वो इरशाद जिसकी खातिर उसने जान दे दी, जिसकी खातिर उसने कितने नौजवानों को बचा लिया, उसने भी उस पर यकीन नहीं किया, उस पर शक किया। आज उन्हें वो सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन वो पछताने के सिवा और क्या कर सकते थे। बेगुनाहों को बचाने वाले LLB शहबाज अहमद आज अपनी खुद की बेटी को मौत से बचा ना पाए। इस बार उन सबको ज़बरदस्त शिकस्त खानी पड़ी थी। वो शैतानी लड़की अपना बदला पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हुई थी। सादिया
उन सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज पहली बार केस का इख्तिताम उनकी मुस्कुराहटों या कहकहों पर नहीं बल्कि उनकी सिसकियों पर हो रहा था, और फिर जाकर उस माँ को जवाब देना था जो उनके पीछे थी, जो यहाँ नहीं आई थी। अगर वो देखती तो अपनी बेटी की मौत से पहले ही मर जाती। क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर यकीन नहीं किया और एक जिनजादी अपना बदला पूरा करके उनकी बहन को, उनकी बेटी को अपने साथ ले गई। पर वो इंसानियत को बचा गई। सादिया ने इंसानियत को बचा लिया।